السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل آل راؤنڈ راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ حضرت داؤد کی آزمائش۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت داؤد اپنی محراب میں عبادت میں تھے، زبور پڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک خوبصورت پرندہ کبوتر کی طرح کا ظاہر ہوا اور وہ حضرت داؤد کے سامنے آ بیٹھا۔ انہیں خیال ہوا کہ اس کبوتر کو پکڑ کر اگر میں اپنے چھوٹے بچے کو دے دوں تو بہت خوش ہوگا۔ جب اس پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو وہ دور ہٹ گیا۔ حضرت داؤد زبور پڑھنے سے غافل ہو گئے۔ وہ کبوتر ایک جھروکے سے باہر نکل گیا۔ حضرت داؤد چھت پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کبوتر کہاں گیا۔ آپ نے دیکھا وہ کبوتر اوریا کے باغ میں چلا گیا۔ آپ نے جب ادھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت باغ کے حوض میں غسل کر رہی ہے۔ حضرت داؤد کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس سے میں نکاح کر لوں۔ یہ عورت تو بہت ہی لائق اور سمجھدار معلوم ہوتی ہے، اسے تو شاہی محل میں رکھنا چاہیے۔ ملک کے رواج کے مطابق آپ نے اوریا کو بلایا اور کہا، تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب اوریا ایک لڑائی میں شہید ہوا تو حضرت داؤد نے اس عورت کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ کچھ عالموں نے لکھا ہے کہ عورت اوریا کی بیوی نہ تھی بلکہ اس سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ بعد میں جب حضرت داؤد کا اس کے لیے پیغام پہنچا تو اس کے گھر والوں نے اس نئے پیغام کو قبول کر لیا اور اوریا کی منگنی ٹوٹ گئی۔ خدا کو یہ بات پسند نہ آئی، لیکن اس سے زیادہ یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ شادی کا پیغام شہید ہونے کے بعد دیا گیا اور نکاح عدت ختم ہونے کے بعد ہی ہوا۔ ایک دن حضرت داؤد اپنے عبادت خانے میں زبور پڑھ رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ اس وقت وہ ان کے پاس پہنچ سکے۔ باہر پہرے دار پہرا دے رہا تھا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے۔ حضرت داؤد دل میں ڈرے کہ شاید کوئی دشمن ہو جو اس طرح بغیر اجازت تنہائی میں ان کے پاس آ پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دونوں کا جھگڑا ہے، آپ ہمارے بیچ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ حضرت داؤد نے کہا، تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، میرا جھگڑا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی مجھے سونپ دے اور بات چیت میں یہ مجھ پر حاوی ہو گیا۔ داؤد نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کی مانگ کر کے تجھ پر ظلم کیا، اور بہت سے ایک ساتھ رہنے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد کو خیال ہوا کہ یہ فرشتے تھے اور یہ مجھے میری بھول پر اصل میں تنبیہ کی گئی ہے۔ حضرت داؤد سجدے میں گر گئے اور اپنے خدا سے معافی مانگنے لگے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد 40 دن تک نماز اور سجدے میں پڑے رہے، پھر اللہ نے ان کی غلطی معاف کی۔ اس کے بعد حضرت داؤد 30 سال اور زندہ رہے۔ وہ اکثر شہر سے باہر نکلتے اور لوگوں کو زبور پڑھ کر سناتے، جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوتا تھا۔ خدا نے حضرت داؤد سے فرمایا تھا، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں کے بیچ حق کے ساتھ حکومت کر، اپنی خواہش پر نہ چل، نہیں تو وہ تجھے خدا کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ حضرت داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اس کے بعد دنیا سے انتقال فرمایا۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔